السلام علیکم دوستوں، پوائنٹ شیئر ٹی وی میں خوش آمدید۔ دوستوں، میرا آج کا موضوع ہے موت، برزخ اور قیامت، جو نہ صرف ایک ایسی حقیقت ہے جس کا ہر انسان نے سامنا کرنا ہے، بلکہ یہ دین اسلام کو ماننے والوں کا ایمان و یقین بھی ہے۔ آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ قرآن سورہ عمران آیت نمبر 185 میں موت کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ کلُّ نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامۃ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تم کو قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تو جو شخص آتش جہنم سے دور رکھا گیا اور وحشت میں داخل کیا گیا، وہ مراد کو پہنچ گیا، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ انسانوں کا اخلاقی شعور بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے، اگر موت اور اس کے بعد کا سفر نہ ہوتا تو لوگ نہ صرف دنیا کو بے معنی سمجھتے بلکہ دنیا کا نظام درہم برہم ہو چکا ہوتا۔ اللہ نے بڑی دلچسپی سے انسان کو تخلیق کیا ہے، اسی لیے دنیا اور زندگی کا بہت ہی منظم نظام بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب ظالموں کا حساب لیں گے جنہوں نے مظلوموں کا قتل کیا اور معاشرے میں برائی پھیلائی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان کی زندگی بہت ہی چھوٹی ہے اور انسان کو کبھی بھی مکمل انصاف نہیں ملتا، اور یہ انصاف اسے موت کے بعد آخرت میں ملے گا۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ دنیاوی زندگی ایک تیاری ہے آخرت کے امتحان کے لیے۔ جو موت سے انکار کرتے ہیں اور اپنی دنیاوی خواہشات میں مشغول رہتے ہیں اور خدا کا مذاق بناتے ہیں، وہ سب کچھ مرنے کے بعد دیکھ لیں۔ اب آئیے برزخ پر بات کرتے ہیں۔ دوستوں، برزخ ایک ایسی حالت ہے جس میں روح فانی دائرے کی حدود سے سرد نیند کی طرف چلی جاتی ہے اور روح قیامت تک اسی حالت میں رہتی ہے۔ آئے قرآن میں سورہ المومنون کی آیت نمبر 100 سنتے ہیں: لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمات هو قائلها ومن ورائهم برزخ الی یوم یبعثون، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: تاکہ میں اس میں جسے چھوڑ آیا ہوں نیک کام کیا کروں، ہرگز نہیں، یہ ایک ایسی بات ہے کہ وہ اسے زبان سے کہہ رہا ہوگا اور اس کے ساتھ عمل نہیں ہوگا، اور اس کے پیچھے برزخ ہے جہاں وہ اس دن تک کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ دوستو، برزخ کی ایک خاص ترتیب ہے۔ 3 تقریبات مل کر برزخ کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے حضرت اسرائیل علیہ السلام کا روح کو جسم سے جدا کرنا ہے، اس کے بعد میت کے اعمال کا جائزہ اسے دکھا دیا جاتا ہے، اور سب سے آخر میں روح قیامت تک ایک سرد نیند میں رہتی ہے۔ اب آخر میں بات کرتے ہیں آخرت کی۔ دوستو، آخرت کا دن ایک وہ دن ہے جو انسان کو نہیں معلوم، پر اللہ نے اسے مقرر کیا ہے۔ جب لوگ بالکل بے خبر ہوں گے تب اللہ تعالیٰ قیامت برپا کر دیں گے۔ اسرافیل علیہ السلام، جو کہ ایک فرشتہ ہے، اللہ تعالیٰ انہیں کہیں گے کہ ایک سچائی کے دھماکے کو ایک سینگ والے ہارن کی طرح آواز میں بلاوا دو، اور جب وہ دیں گے تو قیامت برپا ہو جائے گی، اور اس کے بعد سب اپنے اعمال لے کر اللہ کے حضور پیش ہو جائیں گے۔ قرآن نے قیامت کی بہت سی نشانیاں بیان کی ہیں۔ آئیے قرآن میں سورہ عبسہ کی آیت نمبر 34 سے شروع کرتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: تو جب قیامت کا غل مچے گا، اس دن آدمی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے، اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹے سے۔ ہر شخص اس روز ایک فکر میں ہوگا جو اسے مصروفیت کے لیے بس کرے گا، اور کتنے منہ اس روز چمک رہے ہوں گے۔ سنت کے مطابق قیامت سے قبل دھوکہ دینے والا دجال آئے گا، اور ہدایت دینے والے حضرت امام مہدی علیہ السلام آئیں گے۔ جبکہ دجال لوگوں کو گمراہ کرے گا اور حضرت امام مہدی علیہ السلام
لوگوں کی رہنمائی کریں گے اور انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا یقین دلائیں گے۔ قیامت کے دن کی تقریب کا آغاز اسرافیل علیہ السلام کے سینگ والا ہارن بجانے سے ہوگا اور سب انسان ایک سفید اور کھلے میدان میں اللہ کے بلاوے پر اکٹھے ہو جائیں گے اور فرشتے نامہ اعمال گننا شروع ہو جائیں گے اور پھر اللہ فیصلہ کریں گے کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں۔ دوستوں، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے، اور اپنے دوستوں میں شیئر کرنا نہ بھولیے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔